کہ میں اس رات شراب نوشی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، نہ پی سکتا ہوں، نہ پلا سکتا ہوں۔ میری شریعت میں ڈانس نہیں ہے، ناچ نہیں ہے، رقص نہیں ہے، محفل سرود نہیں ہے، سرنگی نہیں ہے، اس میں اسلحہ و بارود کی نمائش۔ میرے تو محبوب نے کھلے کہا تھا کہ آپ اسلحہ کو کھلا لے کے نہ چلیں۔ اور کچھ لوگ یہ بالکل مایوسی کی طرح کہ ہماری حیات کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی، اور بے وقوف کہہ رہے ہیں، پگلے کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نافرمانی نہ ہو، کوشش کرتے ہیں کہ جرم منیمائز ہو، کم سے کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کی طرف۔ تو اتنی بھی مایوسی بھی اچھی نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو ڈیلی ہیں وہ سورج کے ساتھ ہیں، ڈیلی عبادت سورج کے ساتھ ہے، کچھ چاند کے ساتھ ہے، مگر جو ماہانہ اور سالانہ عبادتیں ہیں وہ ساری چاند کے ساتھ۔ ہماری زکوٰۃ قمری مہینوں کے ساتھ، نماز شمسی، روزے کو تو قمری مہینوں کے ساتھ، حج قمری مہینوں کے ساتھ۔ تو دونوں چیزوں کا مکسچر ہے، لہٰذا یہ دونوں ہمارے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے صرف اپنے پیغمبر کی سیرت کو مد نظر رکھنا ہے، لوگوں کی تہذیب میں خود کو نہیں رنگنا، یہ ہم مخالفت کریں گے۔ ہم ان کی وضاحت میں، لباس میں، یہودی پیچھے کو بال کنگھی کرتے ہیں، حالانکہ آپ مکے میں ایسے کرتے رہے ہیں، لیکن بات کلچر کی ہے، بات فرق کی ہے، بات تہذیب کی ہے، بات تمدن کی ہے، بات یونیفارم کی ہے۔ تو مخالفت جہاں ہے وہاں ہم واضح کریں گے، اعلانیہ کریں گے، اور یہ نصاً ہوگی۔ باقی رہ گیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اپنا ایک کیلنڈر ہے، اور اس کا اہتمام صرف 1 جنوری کو نہیں کرنا۔ کوشش کریں تھرو آؤٹ۔ اگر میں ابھی نام پوچھ لوں تو میرے خیال میں کافی سارے مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ پہلے مہینے محرم کے بعد دوسرا مہینہ صفر یاد ہوگا، تیسرا ربیع الاول یاد کر لیں گے، ربیع الثانی یاد ہوگا، زیادہ سے زیادہ مار کریں گے تو یہاں تک آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بنانے کے بعد دو چیزوں میں گھیرے ہوئے ہیں، پوری طرح اس کا احاطہ ہے، وہ محیط ہے۔ پہلی چیز ہمارے چاروں طرف مکان اور زمین، یہ اللہ کا برتن ہے، ظرف ہے جس کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیاوی زندگی میں کوشش کرے کہ مجھے زمین اور اس کے مدار سے نکلنا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں انس ساری طاقتیں استعمال کر کے تم زمین کے مدار سے نکلنا چاہو
ساری زندگی اس میں لگا دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ انسان کی سائنس اور اس کی ٹیکنالوجی ساری کی ساری گواہ ہے کہ ہم نے ہر طرف کوشش کی ہے، زمین کے نیچے جانے کی بھی، گہری سے گہری کھدائیاں کر کے کہ زمین کے بعد کیا ہے، مگر انسان بے بس ہو کے واپس لوٹا ہے۔ چاروں طرف بلکہ 360 زاویوں میں، اینگلز میں انسان بھاگا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں گھیر دیا جاتا ہے، موڑ دیا جاتا ہے۔ اوپر کی طرف حامان کے دور سے بلند و بالا بلڈنگیں، پروازیں، لیکن اگر کوئی شخصیت مکان کی قید سے ماورا ہو کر کے بھیجی گئی اور لائی گئی تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے 7 آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے ماورا جو جو رب نے چاہا محبوب کو دکھایا، واپس لوٹایا۔ تو بات مکان کی ہے۔ انسان کی ساری بھاگ دوڑ اس برتن کے اندر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میری طاقت، میری قوت، میری ہیبت، میری جرت، میری سائنس، میری ٹیکنالوجی، میری علمی اپروچ اس سے کہیں کچھ اور آگے واہ کر سکتی ہے، تو کتاب اللہ کا صاف ستھرا جواب ہے نہیں۔ تم کھیل تماشے میں لگ گئے ہو، تم ہدف بھول گئے ہو، موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو، تو یہ تمہیں پالے گی جہاں کہیں بھی ہوں گے، اگرچہ آپ بند محلات میں اور کلوں میں بھی کیوں نہیں ہو۔ اور اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ نہیں سکتے۔ ما غرک بربک الکریم، اس سے پہلے اللہ نے یا ایھا الانسان کہا ہے۔ یہ ظرف، اور یہ ظرف ہے مکان کا۔ دوسرا ہے زمان۔ یاد رہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں آپ نے دل و جان پہ یہ لکھ رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ویسے یہ بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے لیے کہ جتنی بھی دنیا کی ملکیتیں ہیں منقولہ غیر منقولہ جائیداد میں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پہاڑوں کا فلاں ٹکڑا میرا ہے، مکے میں شعاب ہیں تو یہ شیب فلاں کی ہے، یہ شیب ابی طالب کی ہے، زمین کا یہ مربع، یہ ایکڑ، یہ خطونی، یہ کھیت ہمارے ہیں۔ یہ ملکیت کی تقسیم منقولہ غیر منقولہ دونوں چیزوں میں دیکھی گئی ہے، مگر وقت کا مالک اور اس کی ملکیت یہ صرف اللہ کی ہے۔ مالکی یوم الدین، یوم اکائی ہے، یہ پیمانہ چھوٹا بھی ہوتا رہتا ہے، بڑا بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اگر 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن لمبی رات اور 22 جون کو سب سے بڑا دن اور چھوٹی رات، اور 3 مہینے کے بعد ستمبر میں اور مارچ میں جا کر کے برابر ہیں، تو یہ بھی اللہ کی اتھارٹی، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی تقسیم کار ہے کہ اس نے اس کو کہاں کیسے رکھنا ہے۔ 1 میٹر کپڑا بنانے میں ہمیں تھان میں دیکھنا ہوتا ہے کتنے دھاگے بننے ہیں، تانا کیا ہے، بانا کیا ہے، سوتر کیسے۔ تو جس نے نظام ہستی چلا رکھا ہے، یہی دن قیامت کے دن 50,000 سال پہ چلا جائے گا۔ دن ایک ہے، ٹائمنگ بڑھا دی گئی ہے۔ یہاں ساری دنیا مل کے بھی 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹہ 1 منٹ نہیں کر سکی۔ جب سے دنیا بنی ہے وہی 12 مہینے 1 سال ہے۔ آج ہم نئے سال کی ابتدائی دعوتی تبلیغی میٹنگ میں مل بیٹھے ہیں۔
تو یہاں ہم نے ملے جلے جذبات سنے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسائیوں کو ان کا سال مبارک ہو. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہیپی نیو ایئر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ آپ کے پچھلے سال کی کمی بیشیاں دور کرے، نیا سال مبارک کرے. اور کچھ سال لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ مجھے مبارک مت دیجیے، میں مسلمان ہوں اور میرا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. ان چیزوں کا تعلق عقیدے سے یہ گریں باندھ دی گئی ہے اور یہ مضبوط ہونی چاہیے. غلط گرہ لگ جائے تو ڈھیلی کی جائے، کھولا جائے. ہاتھ سے کھلے تو بہتر، نہیں تو پھر دانت سے تو کھولنی پڑتی ہے. میں چونکہ پورا سال یہ دعوتی مشن جاری رہتا ہے اور بات دعوت کی ہوتی ہے تو اس میں معرفت بھی پہلے نمبر پہ ہے اور اہم ہے. یاد رہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کوئی دین تھا، آج ہے اور قیامت والے دن سب سے آخری کوئی دین ہوگا تو اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہے. اس میں ہر اعتبار سے سیفٹی ہے اور یہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نیو ایئر سے ٹھیک 6 دن پہلے 25 تاریخ کو تب بھی آپ نے اہل علم سے مختلف باتیں سنی کہ یہ جو 25 کو ہیپی کرسمس ہے یہ ہمیں نہیں کہنا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کیا حرج ہے، وہ ہمیں عید کی مبارک دیتے ہیں ہم ان کو دے لیتے ہیں، تو کوئی بات تو نہیں ہے. عید ہے ان کی، ہماری بھی عید ہے، تو جہاں ہم رہتے ہیں دکھ سکھ دیکھنے پڑتے ہیں. تو سنیے، اچھی طرح سن لیجئے. اگر کوئی عیسائی کرسچن آپ کے پہلو میں رہتا ہے، وہ درد میں ہے، آپ اسے دم کر سکتے ہیں. اس کا کوئی مال گرا ہوا ہے، اٹھا کے دے سکتے ہیں. وہ آپ کو تعاون کے لیے کہتا ہے، آپ تعاون کر سکتے ہیں. وہ آپ سے آگے بڑھ کے کوئی مدد مانگتا ہے، آپ کر سکتے ہیں. مالی تعاون چاہتا ہے، دے سکتے ہیں. رشتے کی بات ہوتی ہے تو کر سکتے ہیں. اسلام نے یہاں تک بھی اجازت رکھی. اس کی فوتگی ہوتی ہے تو اظہار افسوس کیا جائے گا. پریشان ہے، اس کی پریشانی کا پوچھا جائے گا. اور اگر وہ اپنی کسی خوشی غمی میں ہے، اس کی خوشی پہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس طرح کی اور ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو دے، لیکن پورے سال میں کسی ایک پل میں بالعموم اور 25 دسمبر کو بالخصوص وہ کہے کہ آپ مجھے کہیں کہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس، تو ہم معذرت کریں گے. جرم ہے، کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے. یہ عید یا عید کی مبارکباد نہیں ہے. اس کے گھر بچہ پیدا ہو، ہم کہیں گے کہ بارک اللہ لک فی الموہوب رزقت برہ وبلغ اشدہ وشکرت الواہب. ہم دعا بھی دیں گے، ہم گفٹ دینا چاہیں دیں گے، دے سکتے ہیں. شریعت منع نہیں کرتی. وہ دعوت پہ بلاتا ہے، اس کی دعوت پہ جا کے میرے محبوب نے خود کھانا کھایا. اہل کتاب ہیں، ان کا جانور ذبح کیا ہوا بسم اللہ. لیکن آج کا یہ دن جو 25 دسمبر ہے جو گزرا ہے، اس میں اگر کوئی یہ شخص کہے گا تو میری دعوت، میری تبلیغ، میری شریعت، میرا مشن، میرے محبوب کی سیرت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میسج اور پیغام وہ یہی ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہاں کمپرومائز نہیں ہوگا کہ جناب چلے جاتے ہیں، کیا رج ہے، چھری پکڑنی ہے، کیک کاٹنا ہے، کیک میٹھا ہے، وہ بھی تو کھاتے ہیں، ہم بھی تو کھاتے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے اپنے بچوں میں. بھائی 100 ہوگا، ہم ہر دکھ سکھ دیکھیں گے، لیکن جہاں بات رب کے مقابلے کی ہوگی، عقیدے کی ہوگی، اور ان کی بات عقیدے سے ٹکرا رہی ہو، وہ خوشی خوشی نہیں، وہ ویل ہے، وہ بربادی ہے، وہ تباہی ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے کوئی بیوی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ نہیں رکھے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حد کر دی
کہا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین اپنے منہ کھول دے شگاف۔ اتنا بڑا جملہ بولا ہے، اس قدر گھٹیا جملہ بولا ہے کہ تمہارے رب کے غصے اور قہر کی وجہ سے آسمان شک ہو جائے۔ مگر ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، ہم نے ووٹ لینے ہیں، ہمیں دیگر بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہماری خوشیوں میں آتے ہیں، ہمیں ان میں جانا ہے۔ تو معذرت کروں گا، یہ جو زمان کے اندر مکان ہے اور جو مکان کے اندر زمان ہے، ان دونوں کا لحاظ نہیں کرو گے تو آسمان سے آواز آئے گی کلا ان الانسان لیطغی۔ یہ زمان سے نکلنا چاہتا ہے، نکل تو نہیں سکتا، یہ مکان کے ظرف سے نکلنا چاہتا ہے، نکل تو نہیں سکتا۔ دودھ برتن سے باہر آئے، قیمتی ہونے کے باوجود گندا ہوتا ہے، گرتا ہے، ہم اس سے چولہے کو صاف کر کے جگہ کو دھو کے سنک کے اندر نچوڑ دیتے ہیں، پھر اس دودھ کی ویلیو نہیں رہتی جو قطرہ قطرہ دھوہا گیا تھا اور اکٹھا کیا گیا تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ظرف میں مکان کے اعتبار سے بھی اور زمان وقت کے اعتبار سے بھی رہنا۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ نیا سال ہے، حرج کیا ہے؟ میں اپنے پچھلے سال کا احتساب کر لوں۔ میری زندگی 12 مہینے گزری ہے، میں نے 12 مہینے ہر دن کوشش کی ہے کہ میں اللہ کا کام کروں، میں دعوت کا کام، میں مشن پہ رہوں، میں پابند رہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نافرمانی نہ کروں، میں نے کوشش کی ہے کہ دعوت ہو، ابلاغ ہو، تعلیم ہو، تربیت ہو۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں تو مطلب ہم سارے، ہم نے جو بھی اچھا کام کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر نہیں، تکبر نہیں، مان تران بھی نہیں، اعتزاز اور خوشی تو ہوتی ہے کہ یار میں اپنے الو جڑا نا باغ لایا، پانی بھر بھر کے پایا ہے، تے ایدے تے کوئی خوشی کر لین، کوئی بچے جوان ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے، سال مکمل ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، تعلیمی کیریئر مکمل ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو سال مکمل ہوا ہے تو خوشی منا لینے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے 3 طرح کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بلکہ 2 طرفین پہ ہیں، انتہاؤں پہ ہیں۔ ایک کلیئر کٹ کہہ دیتے ہیں سائیاں دا سال جے گل بھی نہ کرے، میرے ال منہ نہ کرے، اور دوسرے کہہ دیتے ہیں سر جی پورا سال تاریخ ساڈے والی انگلش، مہینے جنوری فروری مارچ، آپ کے بچوں کو تو آپ کے مہینے نہیں آتے، ادو مرے ہوں جی، ادو اکھا بند، دماغ بند، دل بند، تب آپ ہمارا سال، ہمارے مہینے، ہمارے دن، ہماری ڈیٹ، ہماری تاریخ، سارا کچھ یوز کریں۔ اور جب سال پہ 31 دسمبر رات 12:30 بجے پچھلے سال کے جانے کے ساتھ نئے سال کے آنے کے ساتھ 1 جنوری چڑھ رہی ہے اور ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں جی خوشی، تو ہمارا بڑا کلیئر کٹ جواب ہے، سورج بھی ہمارا ہے، چاند بھی ہمارا ہے۔ جس کا اسلام ہے سورج بھی اس کا ہے، چاند بھی اس کا ہے۔ قرآن مجید نے 32 جگہ سورج کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ غیر مسلموں کے لیے بنایا ہوتا پھر ان کا دن ہوتا، ہماری صرف رات ہوتی۔ دن میں ہم رہتے ہیں، دنوں کو ہم یوز کرتے ہیں، دنوں میں ہم معاملات کرتے ہیں، دن کو رب نے سورج سے جوڑا ہے۔ تو یہ جو محدود ذہنیت بن گئی ہے کہ نظام شمسی کفار کا ہے اور نظام قمری ہمارا ہے، تو اصلاح فرما لیجئے، نظام شمسی بھی ہمارا ہے، نظام قمری بھی ہمارا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور باقی آپ کی یہ سوچ رہ گئی کہ نہیں سورج کے ساتھ سارے معاملے ان کے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ ہندو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کتنی دیر کھڑا رہتا ہے سورج کی طرف منہ کر کے۔ اور مشرکین مکہ بھی سبیر پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے اشرق یا سبیر، اے سبیر اب اپنے پیچھے سے سورج دکھا دو نا، چڑھا دو۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو کتنی جگہ یہ ملے گا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کیجئے، یہ بڑے اہم اوقات ہیں۔
مگر ہم نے چھوڑا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں، وہ غروب کے وقت مغرب کی طرف منہ کر کے سورج کو دیکھتے ہیں، سورج مکھی کی طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم لوگ کون ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا، فجر طلوع ہوتی ہے، ہم فجر سے پہلے وقت کا لحاظ رکھ کے تہجد کی عبادت رکھتے ہیں، اور جب طلوع ہوتی ہے اس سے پہلے آپ مزے کی بات سحری بھی تو اسی وقت کرتے ہیں، روزہ بھی تو اسی وقت رکھتے ہیں، اور پھر جب فجر طلوع ہوتی ہے ہم اس وقت بھی عبادت میں، ذکر اور اذکار میں، اور وہ دو سنتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور پھر فجر، دو فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم وہ بیٹھ کے عبادت کا کنسپٹ رکھتے ہیں، اور اگر سورج طلوع ہونے تک وہیں بیٹھے رہیں اور جب طلوع ہو کے تھوڑا اوپر چلا جائے تو ہم اشراق کا تصور رکھتے ہیں کہ جو 2 رکعتیں پورے حج عمرے کا ثواب رکھتی ہیں۔ یہ ہماری باتیں، اور دنیا میں افضل ترین وقت ہمارا سورج کے ساتھ جڑا ہے، چاشت کا وقت سورج کے ساتھ، ظہر کا وقت سورج کے ساتھ زوال کے بعد، اور عصر کا وقت جب سایہ ہمارا برابر ہو جاتا ہے، اور کچھ فقہا نے لکھا کہ جب 2 مثل ہو جاتا ہے، بہرحال 1 مثل یا 2 مثل یہ اپنی جگہ، لیکن جڑا سورج کے ساتھ ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے بعد کا جو وقت ہے افضل ترین وقت ہے علی الاطلاق، یہ کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ، اور مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے ساتھ۔ اگر ہم عشاء کو لے آئیں چاند کے ساتھ جوڑ لیں، ہماری رات کی بھی عبادتیں اور مناجات ہیں، ہمارے دن کی بھی عبادتیں اور مناجات ہیں، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اکیلا جو ہے وہ چاند ہمارا ہے، معذرت کروں گا۔ ہاں، اگلی چیز وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تھرو آؤٹ لائف ٹائم جس تاریخ کا استعمال کیا ہے جو اس وقت چل رہی تھی، فی زمانہ اسی کو استعمال کیا ہے۔ اور جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ پوری دنیا کا کیلنڈر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار موقعوں پہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا کہا ہے، وہ ہم کریں گے، ڈنکے کی چوٹ کریں گے، بلا جھجک کریں گے۔ کیوں؟ جب مرشد کہہ رہے ہیں اور محبوب کہہ رہے ہیں اور پیمبر ہادی اور رابر کہہ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ مثال لیجئے، میں نے یہ کئی دفعہ دروس میں ذکر کیا ہے لیکن یاد دہانی کے لیے، آپ جب ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں تو پہلے مشرکین کی مخالفت وہاں مکے میں کروائی اور بے شمار کاموں میں ہوئی۔ یہ اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، اپنے آپ کو نالج والے اور بڑی معرفت والے گنتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حکم دیا ان کے گھروں کے صحن صاف نہیں، مسلمانوں ان کی مخالفت کرو، تم نے اپنے گھروں کے صحن صاف رکھنے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے نہیں لے کے جاتے، تم جوتے لے کر کے جایا کرو۔ یہ نماز یا اپنی عبادت جوتوں میں نہیں کرتے۔ مسلمانوں خالف الیہود والنصارہ، ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے اور آپ نے جوتوں میں نماز پڑھنی ہے۔ مسجد نبوی میں بے شمار نمازیں اور جماعتیں جوتوں کے ساتھ ہوئی، صحیح احادیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فعل ہے اور سیرت ہے۔ آگے چلیے، یہاں کئی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے کہ آج کل کیوں نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، نفاست اور طہارت دو الگ چیزیں ہیں۔ جوتے صاف ہیں، طاہر ہیں، نماز کی جا سکتی ہے، آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اوپن میدان ہے، لیکن چونکہ اب ہماری مسجدیں وہ نہیں ہیں کہ جہاں ہم نے مٹی رکھی ہو، آج بھی مٹی کا ماحول ہو تو بسم اللہ، کچا ماحول ہے بسم اللہ لائیے جوتے، لیکن اب قالین ہیں، بچھے ہوئے صاف ستھرے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہے، تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کا اہتمام اتارا بھی جا سکتا ہے، جوتا پہنا بھی جا سکتا ہے، اور یہ کوئی اللہ نہ کرے کچھ جدید نیا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سن کے پریشان ہو جائیں۔ 1400 سال قبل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے اصحاب نے جوتوں سمیت نماز شروع کی، آسمان سے وحی آئی، میرے محبوب نے جوتا نماز میں اتار دیا، اب صحابہ نے بھی اتار دیے، سلام پھیرا، پوچھا آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ میں نے تو اس لیے اتارا تھا، جبریل آئے تھے کہ جوتے کے نیچے کچھ لگا ہے۔ حضور طریقہ کیا ہے کہ جب آپ آئیں تو اپنے جوتے کو پہلے اچھی طرح نیچے سے دیکھ لیں، اس کو رگڑ لیں، نیو ہے تب بھی ٹھیک، صاف ہے تب بھی ٹھیک، اگر کچھ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اتار لیں، نہیں تو اگر صاف ہے پہن لیں۔
تو مجھے جبریل نے بتایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے کچھ چیز لگی ہوئی ہے، غلاظت ہے، اب اس پہ آپ جتنے مرضی آداب کے پہلو اٹھا لیں کہ حضور کو ایسے کیسے، تو وہی آتی تھی تو آپ کو پتا چلتا تھا۔ عالم الغیب نہیں تھے، عالم علم وحی تھے، جو بتایا جاتا وہ آپ کر لیتے۔ تو آپ نے جوتا اتار دیا، صاحب نے کہا حضور ہم نے آپ سے کب پوچھا ہے، آپ نے کیوں کیا، آپ جو کرتے ہم تو وہ کر لیتے ہیں، آپ نے اتارا ہم نے اتار دیا۔ آپ مدینے میں آئے، آپ نے کہا یہ یہودی پیچھے کو بال کنگھی کرتے ہیں، حالانکہ آپ مکے میں ایسے کرتے رہے ہیں، لیکن بات کلچر کی ہے، بات فرق کی ہے، بات تہذیب کی ہے، بات تمدن کی ہے، بات یونیفارم کی ہے۔ ایک اسکول ہمارے علاقے میں پہلے آلریڈی یونیفارم چلا رہا ہوتا ہے، جب ہم اپنا اسکول بناتے ہیں تو ہم اختیار رکھتے ہیں کہ اس کی یونیفارم چینج کر لیں، کلر چینج کر لیں، ڈیزائن چینج کر لیں، چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کے لیے، داڑیاں تو اب سکھوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں، کرسچنز بھی رکھ کے گھومتے ہیں، کوئی فرق تو ہو رہا، پتا چلے کون ہے یہ، پہچان ہے یہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ کہا آپ نے اب بال درمیان سے مانگ نکالنی ہے، یہ لوگ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے۔ اسی طرح پگڑیوں کا معاملہ ہے، تو مخالفت جہاں ہے وہاں ہم واضح کریں گے، اعلانیہ کریں گے، اور یہ نصاً ہوگی۔ باقی رہ گیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اپنا ایک کیلنڈر ہے، اور اس کا اہتمام صرف 1 جنوری کو نہیں کرنا، کوشش کریں تھرو آؤٹ۔ اگر میں ابھی نام پوچھ لوں تو میرے خیال میں کافی سارے مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ پہلے مہینے محرم کے بعد دوسرا مہینہ صفر یاد ہوگا، تیسرا ربیع الاول یاد کر لیں گے، ربیع الثانی یاد ہوگا، زیادہ سے زیادہ مار کریں گے تو یہاں تک آئیں گے۔ آگے جمادی الاولیٰ جمادی ثانیہ بھول جاتے ہیں، رجب کا مہینہ اتفاقاً یاد ہوتا ہے کہ اس میں رجبی چلتی ہے، معراج کی بات ہے، شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ بھی ہمیں یاد، اور ان کی تاریخیں اور ایام بھی۔ میں جب ڈیلی آیت بھیج رہا ہوتا ہوں تو ساتھ میں کیلنڈر صرف اس لیے بھیجتا ہوں کہ ہمارا شمسی سال اور تاریخ یہ جا رہی ہے، اور ہمارا قمری سال اور اس کا یہ مہینہ اور یہ تاریخ جا رہی ہے، اور یہ دن ہے، دونوں ہمارے ہیں۔ مگر ہم فرق کہاں کریں گے؟ ہم فرق کریں گے کہ اگر ہماری آخری رات ہے اس سال کی اور نیا دن چڑھ رہا ہے تو ہمارا سال ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ، اور نیا سال چڑھتا ہے سورج کے غروب ہونے کے متصل بعد۔ یہ میری اپنی تہذیب کی ٹائمنگ ہے۔ باقی رہ گئے میری رات، میں اس رات میں عبادت کر سکتا ہوں، مناجات کر سکتا ہوں، میں رب کو مل سکتا ہوں، میں دعائیں کر سکتا ہوں، میں رب کا شکر کر سکتا ہوں، میں استغفار کر سکتا ہوں، میرے پاس اپنے کتاب اللہ کی تلاوتیں ہیں، احادیث ہیں، لیکن ضروری تو نہیں۔ میں مخالفت بھی جی کیوں کر رہے ہیں؟ میں مخالفت کر رہا ہوں کہ میں اس رات شراب نوشی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، نہ پی سکتا ہوں، نہ پلا سکتا ہوں۔ اصل میں جو مخالفت کر رہے ہیں وہ اس تہذیب کی مخالفت کر رہے ہیں، اور انہیں پتا ہونا چاہیے میری شریعت میں ڈانس نہیں ہے، ناچ نہیں ہے، رقص نہیں ہے، محفل سرود نہیں ہے، سرنگی نہیں ہے، اس میں اسلحہ و بارود کی نمائش۔ میرے تو محبوب نے کھلے کہا تھا کہ آپ اسلحہ کو کھلا لے کے نہ چلیں۔ یہ کیوں تلوار کے ساتھ اس کا اوپر کور دیا گیا، خنجر کے ساتھ اس کا اپر کس لیے رکھا گیا؟ یہ سرے عام آپ جہاں مرضی کھڑے ہو کر کے دن دناتے ہوئے اسلحہ وہ آپ کی چل رہی ہے، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، کون مر رہا ہے کون جیتا ہے، کیا خوشی غم میں بدلتی، آپ کو کیا؟ آپ پتنگ بازی کر رہے ہیں، ڈور موت ہے۔ جہاں سلامتی نہیں، جہاں سیفٹی نہیں، جہاں سکون نہیں، اسلام روکے گا۔ لہٰذا یہ میری تہذیب نہیں، ہلا گلا نہیں، یاوا گوئی نہیں، لغویات نہیں، اور مکس ماحول کی پارٹیاں نہیں، مرد و زن کا اختلاط نہیں، زنا اور صفا کے وہ سارے راستے شریعت بند کر رہی ہے۔ خوشی کے اندر آ کر بھی اگر آپ رب کو بھول گئے ہیں تو ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ۔ آج آپ کو مال ملا ہے، دولت ملی ہے، سال گزرا ہے، اور کچھ لوگ یہ بالکل مایوسی کی طرح کہ ہماری حیات کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی، اور بے وقوف کہہ رہے ہیں، پگلے کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک۔ سر جی
ویسے تو ہر منٹ گر رہا ہے، ہر سیکنڈ گر رہا ہے، ہر دن ہر رات ابتدائی یونٹ گر رہا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کبھی اس بات کے اوپر بھی تو خوش ہوں اللہ تیرا شکر ہے میرا آج کا دن تیری رضا کی حصول میں گزرا ہے، اللہ جو مجھ سے ہو سکا ہے وہ میں نے کیا ہے، جتنا میٹھا ڈالا جا سکا ہے میں نے ڈالا ہے۔ ہم نہیں کرتے، مہمان آ جاتا ہے، مہمان کی شایان شان ہمارے پاس سامان نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کہتے ہیں، استاد جی جو ماں حضر سی نہ میں حاضر کر دیتا ہے تے اینو قبول کریا جائے تے اگلا خوش ہو کے کی کہندا نہیں جی تسی بہت کیتا ہے۔ جب میں رب کو کہوں گا تو رب تو بڑا مہربان ہے، رب تو بڑا مہربان ہے۔ بچہ ماں کے سامنے روٹی پکا کے گول نہ بھی ہو، جلی ہوئی ہو، اور آ کے کہ ماں میرے کو تے ایداں دی پکی ہے، تے ماں نے شاباشی دینی نے پتر بڑی ماشاءاللہ، اور ہمیں اللہ سے امید ہے وہ رحمان ہے، اس کی رحمت غالب ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نافرمانی نہ ہو، کوشش کرتے ہیں کہ جرم منیمائز ہو، کم سے کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کی طرف، تو اتنی بھی مایوسی بھی اچھی نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں کے سہارے زندہ ہے، اپنے عمل پہ تھوڑے بخشے جانے ہیں، ٹھیک ہے وہاں عمل پہ پوچھا جانا ہے، اتھے عملہ تے ہونے نے نبیڑے۔ مانتا ہوں اعملی یا فاطمہ، حکم ہے محبوب کا، بیٹا عمل کر کے آنا، کام کر کے آنا، جو ذمہ لگا ہے وہ کر کے آنا، آپ کا جو ہے ہوم ورک وہ پورا ہوگا تو آگے بات بنے گی۔ وہاں کوئی کمی ہے تو میں بیٹھ کے نظر ثانی کر لوں، دوڑا لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، اپلیکیشن دے دوں۔ اگر ہم اپنی کسی غلطی پہ کسی بڑے سے بڑے افسر کو اپلیکیشن دیتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ وہ یار جانے دے گا، معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا میرا کام، تو ایسے ماحول میں اللہ کے ساتھ جڑنا اتنا بھی بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل کہہ دیں جی ہم محرم کو کریں گے، اور جب محرم آتا ہے پھر ہمارے حالات عجیب و غریب ہیں، اس وقت بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، ماتم اور رونے پیٹنے چیخنے کے ساتھ نہیں۔ میرے محبوب نے ایسا افتتاح کسی بھی سال کا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کو جزا دے، یہ ایسا نام ہے، ایسا نام ہے، پوری عمر پیدا ہونے سے لے کے ہوش سنبھالنے تلک، ہوش سنبھال کے ہوش میں مرتے دم تلک یہ فیصلہ کرتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا حلالی یا حرامی کا باپ ہے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی اپروچ ہے لفظوں کی۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے کہنے کو۔ لفظ عمر یہ وہ نام ہے جسے نام لے کے محبوب نے مانگا تھا، اے مانگے محبوب دی سونے دی، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ گھر میں کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کوئی رشتہ مانگتے ہیں تو کئی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ رشتہ نہیں سی ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جس کے اوپر زمین پہ اہل ایمان نے مان تران کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ویلیو کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عزت اور اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اس نام کو سنتے ہی چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ چہرہ میرے محبوب کو ماننے والا چہرہ ہے۔ اور اگر یہ نال رنگ پھیکا پہ جائے، میں کالا نہیں کہتا، رنگ پھیکا پڑ جائے، بس سمجھ جائیے کہ ٹریننگ کہیں اور ہوئی ہے، میرے محبوب کے چاہنے والوں میں نہیں ہوئی۔ اس عمر نے جہاں 150 اور کام کیے جو دنیا میں اولیت بن گئے، کوئی اور نہ کر سکا، اور اس سے پہلے بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے، ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر، پہچان، یکم محرم الحرام، ہجرت کا جب آغاز ہوتا ہے اس دن سے لے کر کے آج تلک 1446 برس، 13 سال مکے والے ڈال لیجئے، 13 سال وہ ڈالیے، کتنے ہو گئے؟ 59۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم اس سال کو باقاعدہ پورے احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری چاند کے ساتھ بھی بے شمار عبادتیں وابستہ ہیں، جو ڈیلی ہیں وہ سورج کے ساتھ ہیں، ڈیلی عبادت سورج کے ساتھ، کچھ چاند کے ساتھ، مگر جو ماہانہ اور سالانہ عبادتیں ہیں وہ ساری چاند کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی مثال لے لیں تاکہ جب بات ہو تو آپ کو پورا چاروں طرف سے اس کا پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کہنا ہے۔ ادھوری بات لے کر کے ادھوری بات پھیلانا یہ مایوسیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، محرومیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔
چاند کے ساتھ میری کون سی عبادت جڑی ہوئی ہے؟ میں اگر آغاز کروں محرم الحرام سے تو آپ نے مجھے ایک عبادت کا نام دینا ہے جس کا محرم کے ساتھ لنک ہو۔ روزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ 9-10 روزہ رکھوں گا۔ جی سمجھ آئی؟ یہ جو روزہ ہے یوم عاشوراء کا، کیا اس وجہ سے ہے کہ اس دن سیدنا حسین اور ان کی آل کی شہادت ہوئی تھی؟ نہیں، یہ زندہ تھے، یہ بھی رکھتے تھے۔ یہ پہلے دن سے، جب سے اللہ نے 12 مہینے بنائے تب سے محرم کو حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے، اور جب آپ مدینے میں آئے تو باقاعدہ اس کا اہتمام کیا اور کروایا ہے۔ مدینے میں آئے تو 10 محرم لوگوں کو دیکھا روزے سے ہیں، بھئی تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے آج فرعون پہ جیت دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا نحنو احق، ہم زیادہ حقدار ہیں کس کے؟ اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی پہ خوش ہونے میں۔ آپ نے عاشوراء کا حکم دے دیا، روزہ رکھا جانے لگا، اور ساتھ میں جب آخری سال تھا تو آپ نے کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ان کی مخالفت بھی کروں گا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9واں روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ اب آئیے سفر کے مہینے میں ہماری عبادت کیا ہے؟ کہا کسی عبادت پہ کوئی پابندی نہیں، خوشی کرو غمی کرو دکھ سکھ سارے، لا سفرا، سفر کے مہینے میں نوست والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ ربیع الاول میں بات عبادت کی کر رہا ہوں، میرے محبوب نے اس دن اپنی پیدائش کی خوشی نہیں منائی، وگرنہ 9 ربیع الاول ہمارے پاس، 12 نہیں منائی ہمارے پاس ہے۔ جب تک دلیل نہیں ہوتی، لیکن کسی پوری عبادت کو نہیں روکا، تھرو آؤٹ چلتی رہی ہے۔ ربیع الثانی بھی ایسے ہے، جمادہ اولیٰ جمادہ ثانیہ بھی ہے، رجب میں معراج پہ گئے ہیں مشہور 27 کو، اور میرے محبوب کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 13 سال لگاتار یہ دن آیا ہے، مگر آپ نے معراج پہ رات کو جا کے عبادت کر کے دن کو روزہ نہیں رکھوایا۔ رجب شعبان آ گیا، 15 شعبان میرے محبوب کی زندگی میں ہے، 15 سے لے کر کے یہ شعبان میں آپ نے سب سے زیادہ روزے رکھے، محرم میں اور اس میں۔ اب آئے کہ روزہ، اور سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میری جو قضا پچھلے سال کی رہ گئی ہوتی تھی میں شعبان میں دیتی تھی، آپ روزے رکھے، لیکن 15 شعبان کی رات کی کوئی صحیح حدیث سے ویلیو نہیں۔ اب آتے ہیں رمضان میں، میرے محبوب نے رمضان میں اعلانیہ کہا چاند دیکھو روزہ رکھو، قیام کرو، قیام کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ آخری عشرہ آیا، آپ نے اس کی اہمیت بتائی، اعتکاف بتایا، میرے محبوب نے اس میں لیلۃ القدر بتائی، شوال کی چاند کو دیکھتے ہی میرے محبوب نے روزے چھوڑ دیے اور اگلے دن عید منائی۔ قمری مہینہ ہے عبادت، رمضان کے بعد شوال کے 6 دنوں میں جب دل کرے آپ روزے رکھ لیں پورے سال کے روزوں کے برابر۔ حضور ذی القعدہ میں کوئی کہا کوئی اسپیشل نہیں، ذی الحجہ میں کہا پہلے 10 دن سے افضل دنیا میں دن ہی کوئی نہیں ہے، اور 10 تاریخ کو اگر آپ حج پہ نہیں ہیں اپنے علاقے میں ہیں تو عید الاضحیٰ منائیں گے، اور اگر آپ حج پہ ہیں تو پھر آپ نے 8 تاریخ کو یوم ترویہ، 9 کو یوم عرفہ، 10 کو یوم منا یا یوم النحر، اور اس دن آپ نے بال بھی منڈوانے ہیں، آپ نے بیت اللہ بھی جانا ہے، آپ نے قربانیاں بھی کرنی ہیں، اور آپ نے یہ بڑے بڑے کام کر کے طواف اور صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ حضور 11 تاریخ کہا مینا میں ٹھہرنا ہے، 12 تاریخ مینا میں ٹھہرنا ہے، 13 جانا چاہیں جی جا سکتے ہیں، رکنا چاہیں جی رک سکتے ہیں، ہم رکیں گے۔ اس دن بھی کنکریاں کے مار کے رمیے جمار کر کے میرے محبوب نے اس کو دنوں کے ساتھ جوڑا، اور یہ قمری تاریخ ہے، یہ قمری تاریخ ہے۔ آپ دیکھیے ہماری زکوٰۃ قمری مہینوں کے ساتھ، نماز شمسی، اور اگر آپ دیکھیں آ کر کے روزے کو تو قمری مہینوں کے ساتھ، حج قمری مہینوں کے ساتھ، تو دونوں چیزوں کا مکسچر ہے، لہٰذا یہ دونوں ہمارے ہیں،
اس کے اندر ہم نے صرف اپنے پیغمبر کی سیرت کو مد نظر رکھنا ہے، لوگوں کی تہذیب میں خود کو نہیں رنگنا، یہ ہم مخالفت کریں گے۔ ہم ان کی وضاقت میں، لباس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو کہتے ہیں نا جی حرج کوئی نہیں لباس میں، واقعی حرج کوئی نہیں، پاؤں چ کیڑی حرج ہے، میں کوٹ پا لیا ہے تو باقی چیزیں بھی پہ سکتی ہیں، لیکن آپ نے ایک بات کہی تھی، تم یہود و نصارہ کی نکالی کرو گے، مشابہت کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ زب کی بل میں گھسے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ زب کا معنی ہمارے ہاں گو کیا گیا ہے بر صغیر میں، بر صغیر میں گو، یہ معنی درست نہیں ہے۔ زب سانڈے کو کہتے ہیں عربی دنیا میں، جہاں یہ لفظ زب باقاعدہ ہے، یہ زب سانڈا ہے۔ آپ کے آج بھی کہیں نہ کہیں حلال امر چوک میں اور بالخصوص یہ جو دھوبی گھاٹ ہے، اس کے قرب و جوار میں سانڈے کا تیل ملتا ہے، تو یہ سانڈا ہے۔ اس کی بل تقریباً اس سائز میں میٹر 1.5 میٹر، اور یہ پیور خشکی میں جنگل میں صحرا میں، یہ پانی نہیں پیتا، بڑا مفید جانور، اور پتہ نہیں رب نے اس میں کتنے فوائد رکھ چھوڑے ہیں، یہ وہ جانتا ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ جانوروں کو بھی کھلایا جاتا ہے اور انسان اس کو بطور ڈش، دنیا کی مہنگی ترین ڈش استعمال کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ حضرت خالد ابن ولید نے روسٹ کر کے رکھا تھا، اور آپ کو اسپیشلی کہا گیا محبوب یہ ڈش آپ کے لیے، یہ آپ نے لینی، آپ نے لیا، لقمہ توڑا اور رکھ دیا۔ جب سنا نا کہ ذب ہے تو کہا حضور آپ کے لیے اسپیشل بنایا، تو آپ نے کہا ہم اس کے عادی نہیں، کہا حرام ہے، کہا حرام نہیں ہے، لیکن ہم اس کے عادی نہیں۔ تو ہمیں حضور کی عادتوں کو اپنانے کی، آپ کی سیرت کو اپنانے کی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، میرے لیے سب کچھ میسر ہے، میں پہن سکتا ہوں، میرے پاس یونیفارم ہے، میرے لیے اجازتیں ہیں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے ہیں، لیکن میں ترجیح کس کو دے رہا ہوتا ہوں؟ کوشش کرتا ہوں کہ زندگی میں زیادہ تر لباس جو میرے محبوب کے پاس رہا ہے، چادر کی شکل میں، قمیض کی شکل میں، شلوار کی شکل میں، ٹوپی کی شکل میں، پگڑی کی شکل میں وہ اختیار کروں ترجیحاً، اور باقی رہ گیا کہ جو دوسرے کرتے ہیں میں وہ کروں، اور ضروری وہی کروں اور لازمی کروں، یہ میں اس کا پابند نہیں ہوں۔ میری اپنی تہذیب ہے، میرا اپنا سسٹم ہے، میرا اپنا نظام ہے، میرا اپنا دائرہ کار ہے۔ آپ کو اگر سائیکل والا کہے جی تسی اپنی گڈی نو یا موٹر سائیکل نو نا چین پواؤ تے نال پیڈل لواؤ، تو ہم اس کو کہیں گے میرے ویر ساڈے کولے دا سسٹم ہے، آٹو ہے اور بہتر ہے۔ موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو کہے نہیں جی تسی بھی ایداں دی چین پوا کے گڈی ٹورو، تو اسی کہیں گے سر ساڈے کول بھی سسٹم ہے، ٹور دی ہے، تواڈے نالوں بہتر چل دی ہے، ٹور دی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اٹھ کر کے کہے کہ یہ میری تہذیب، یہ میرا تمدن، یہ میری دنیا، یہ میرا جینا، یہ میرا کھانا، یہ میرا پینا ہے، آپ بھی یہاں انجوائے کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ ہم جتنا وضو میں انجوائے کرتے ہیں، ہم جتنا سادہ پانی پینے میں انجوائے کرتے ہیں، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ تو کیا جانے کہ میں جب حضور کو تصور میں لا کر کے ان کی سیرت کو اپنانے والا بنتا ہوں تو میں چل زمین پہ رہا ہوتا ہوں، اور میرا قد بت اور میری سوچ جنتوں میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی شعور کی بات نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اللہم اجر فضل، اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ صاحب کی حفاظت۔ دشمن نے اس بات کو تسلیم کیا ہے ایک عمر ہور پیدا ہو جاندہ تو دنیا ساری مسلمانہ دی ہوندی، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر ایک امیر معاویہ اور پیدا ہو جاتا، سر جی ہوتا کیوں نہ؟ دیکھیے دنیا میں آج تک کسی سے انڈر ورلڈ کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج بھی آپ پاکستان کو دیکھیں کتنی محنت بھاگ دوڑ کر رہا ہے، افغانستان کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، انڈر ورلڈ نہیں کنٹرول ہو رہی۔ انڈر ورلڈ کو اگر کسی نے کنٹرول کر کے دکھایا ہے، جتوں دے ایسی ہوتے واڑ کے کھڈاں تن دیتا ہے، انہوں امیر معاویہ کہیں دینا۔ 20 سال پھر اس نام سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ کسی کو بھی ہمارے شہر میں ہمارے خلاف کوئی آ کر کے کوئی ہمیں ایکشن لے گا اور ہمارے ظلم کو روکے گا تو اسی تو اپنے جاندیاں بچیاں نو دس جانا نا۔ جملہ سنیے، یہ میرے اپنے دوست کا جملہ ہے، وہ اپنے ابا کی محبت بیان کر رہا تھا۔ مجھے کہتا ہے کہ
ابا میرا جڑے ویلے قد ٹپیا نا، یہ میں نے جملہ بڑی دفعہ بولا ہے، ابا بہشتی ہے کہ قد ٹپیا تو بے ایمان انہوں کہ جب پھا چال مارا. گھر والا بے ایمان ہے کیونکہ اس نے ابو کو چوری کرنے سے روکا ہے. ابا میرا بہشتی ہے چوری کرنے، اس نے دیوار پھلانگی ہے تو وہ ماشاءاللہ بہشتی ہے. تو یہ فرق ہوتے ہیں. جیسے فرعونی لوگ جو ہیں اگر ان کے ساتھ کبھی بیٹھیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ برا کہتے ہیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کتاب اللہ میں پڑھا ہے، اللہ نے فرعون اور اس کے رویوں کو بتایا. تو چونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو تعارف شیخین کا، حضرت صدیق اکبر کا، حضرت عمر فاروق کا اور حضرت امیر معاویہ اور ان اصحاب کا بتایا ہی منفی ہے، تو ان کے بچے جس طرح پلے ہیں وہ وہی سمجھتے ہیں کہ یہ کفر کے امام ہیں، فرعون سے بڑے ہیں، فلان ہیں، معاذ اللہ ایسے ہیں. تو اب ان کو یہ نام جب کلاس میں نظر آئیں گے تو وہ گھر جا کے تو بتائیں گے ساڑی کلاس منڈے دا نام فرعون نہ تمہیں پیڑا ہے، وہ امیر معاویہ رکھے انہوں نے، یہ کیا ہے؟ تو وہاں سے ایشوز بنتے ہیں. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس پہ بڑے سارے ہمارے پاس ڈیبیٹس ہیں، لیکن میرا ذاتی یہ مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام بچپن میں مت رکھیں. ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، داخلوں کے وقت، دیگر مسائل میں. لیکن جب آپ اپنا کام کر کے ہوں تو اپنا تخلص رکھیں اور بڑھ کے رکھیں. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو ڈٹ کے جم کے رکھیں. نہ نام ان میں کوئی برائی ہے، نہ ان میں کوئی خوف ہے. یہ عظیم لوگوں کے عظیم نام ہے جن سے کچھ لوگ گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر و وما توفیقی. دعا کے حوالے سے گزارش کروں گا، ہمارے ڈھیر سارے لوگ، ظاہر ہے موسم ہی ایسا ہے، بیمار بھی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ سال کی اینڈ پہ اور سال کے شروع میں جتنے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں شاید درمیان میں اتنے نہیں ہوتے. لائن لگی ہوئی ہے لمبی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو. جو زندہ ہیں ان کو صحت دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین تیرے بندے ہیں، بیمار ہیں، اللہ صحت اور عافیت سے نواز. اللہ موسمی تبدیلیاں، اللہ پریشانیاں، دکھ درد، اللہ مالی طور پہ جو بھی مسائل اور مصائب ہیں اللہ تو حل فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما. اللہ ہمارے جتنے بھی علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اللہ ہمارے عزیز و اقارب والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک میرے مالک تیرے مہمان بنے ہیں، اچھی مہمان نوازی فرما. اللہ درجات بلند فرما، بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرما. اللہ ہم جتنے زندہ ہیں اللہ ہم بھی تیرے ہیں، تیری رحمت کے سہارے زندہ ہیں. اللہ ہم پہ اپنا رحم اور کرم فرما. اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما. اللہ جو مسئلے مسائل حل فرما. اللہ ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آج کی حاضری کو قبول فرما. اللہ جیسے یہاں مل بیٹھے ہیں اللہ جنتوں کے اندر بھی اسی کا اہتمام فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. جزاک اللہ.